آج ماہ شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک جس کا برسوں سے انتظار تھا، قرآن مجید کی وہ سورت جس کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ماہ شعبان میں اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھوں کو روشن کرنے والی سورت کے حوالے سے ہے کہ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ اس سورت کو پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ اس سورت کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت جس کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ جو بندہ ماہ شعبان میں جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کو پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو اور رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اس سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کی آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے، اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی ماہ شعبان میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ دیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جس نے ماہ شعبان میں یہ وظیفہ پڑھا، وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو گیا، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ ماہ شعبان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ خود دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ وہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ محترم ناظرین، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے عام دنوں سے زیادہ کھل جاتے ہیں، فرشتے زمین کی طرف زیادہ اترتے ہیں، اور رب کائنات اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی جو معافی چاہے میں بخشنے کو تیار ہوں، ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل میں جوڑنے کو تیار ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری نہیں بلکہ رمضان کی خوشبو ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو قسمت کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ انسان سارا سال مشکلات میں گھرا رہتا ہے، رزق کی تنگی، گھریلو پریشانیاں، اولاد کی فکر، بیماریوں کی آزمائش، دل کی بے چینی اور دعاؤں کا قبول نہ ہونا، یہ سب بوجھ اس کے کندھوں کو جھکا دیتا ہے۔ مگر شعبان وہ مہینہ ہے جو کہتا ہے، اے تھکے ہوئے انسان رک جا، ایک لمحہ اللہ کی طرف لوٹا، کیونکہ آج تیری تقدیر لکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک سچی دعا سالوں کی محرومیوں کو ختم کر دیتی ہے۔
شعبان میں اللہ اپنے بندوں کو خاص طور پر اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچو جب تمہارا نام اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہو، تمہارا عمل اس کی بارگاہ میں رکھا جا رہا ہو، تو تم کس حال میں ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام گناہوں کے ساتھ پیش ہو، یا قرآن کی تلاوت، ذکر، توبہ اور آنسوؤں کے ساتھ؟ اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو یہ صرف دنوں کی گنتی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی مہم ہوتی ہے۔ ماہ شعبان کا وقت ایسا ہے جیسے آسمان کہہ رہا ہو، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو بدلنا ہے بدل لو، جو ٹوٹا ہے جوڑ لو، کیونکہ یہ وقت عام نہیں ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ آتا ہے، اللہ اس کی تقدیر کے صفحے بدل دیتا ہے۔ اور اگر کسی گھر میں اس ماہ مبارک میں قرآن کی ایک ایسی صورت گونجنے لگے جس کا ہر حرف رحمت ہو، جس کا ہر لفظ شفا ہو، جس کی ہر آیت دلوں کو زندہ کر دے، تو سوچو اس گھر کی فضا کیسی بن جاتی ہے۔ وہ گھر گھر نہیں رہتا، وہ رحمت کا مرکز بن جاتا ہے، وہ برکت کا دروازہ بن جاتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کی جگہ بن جاتا ہے۔ فرشتے اس گھر میں آتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، سکون وہاں سے اترتا ہے، اور اللہ کی نظر کرم وہاں جم جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جب قرآن پاک کی کوئی صورت کسی گھر میں پڑھی جاتی ہے تو وہ صرف تلاوت نہیں رہتی، وہ ایک اعلان بن جاتی ہے، آسمان کی طرف ایک صدا بن جاتی ہے، اور زمین پر اللہ کی رحمت کو دعوت بن جاتی ہے۔ مگر جب بات سورہ الرحمن کی ہو تو یہ اعلان عام نہیں ہوتا، یہ خاص ہوتا ہے، یہ ایسا پیغام ہوتا ہے جو براہ راست رب کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ سورہ رحمان وہ سورت ہے جس کا آغاز ہی رحمت کے نام سے ہوتا ہے، اور رحمان یعنی وہ ذات جس کی رحمت بے حد حساب ہے، جس کی عطا کی کوئی حد نہیں، جس کی بخشش کسی گنتی میں نہیں آ سکتی۔ جب کوئی بندہ اس نام کو زبان پر لاتا ہے تو گویا وہ اپنی ساری کمزوریوں، ساری خطاؤں اور ساری محرومیوں کو ایک ہی لفظ میں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سوچو جب ماہ شعبان میں کسی گھر میں روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت ہونے لگے تو وہ گھر عام نہیں رہتا، وہ گھر اللہ کے ذکر سے روشن ہو جاتا ہے، وہ دیواریں گواہ بن جاتی ہیں، وہ چھت اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر محسوس کرتی ہے، اور وہاں رہنے والے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ وہ سکون جو نہ کسی دوا سے ملتا ہے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی دولت سے، وہ سکون صرف اللہ کے کلام سے ملتا ہے۔ سورہ رحمان انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تو تنہا نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، وہ تیرے دکھ دیکھ رہا ہے، وہ تیری آہیں سن رہا ہے، وہ تیری خاموش دعاؤں کو جانتا ہے۔ جب تو کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو دراصل تو اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا، میں مانتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی تیری حکمت ہے۔ یہ آیت صرف ایک سوال نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس سے دعا کی قبولیت شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کے مانگنے سے پہلے ہی دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ناشکری ختم ہونے لگتی ہے، شکوے کم ہونے لگتے ہیں، دل نرم ہونے لگتے ہیں، اور زبان پر دعا خود بخود آ جانے لگتی ہے۔ ماہ شعبان کے دن وہ دن ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کو خاص طور پر قرب تقریب بلا رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو آواز دے کر کہتی ہو، آجا، میں تیرے لیے دروازہ کھول کر بیٹھی ہوں۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے، آجا، مانگ لے، رو لے، گڑ گڑا لے، کیونکہ یہ وقت تیرا ہے۔ اور اگر اس وقت میں سورہ رحمان تیرے ہونٹوں پر ہو تو یہ گویا تیری دعا کے لیے ایک سفارشی بن جاتی ہے۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، اصل میں دعا قبول ہوتی ہے مگر ہم اس دروازے تک پہنچ ہی نہیں پاتے جس سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے۔ سورہ رحمان اس دروازے کی کنجی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو بندے کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اس کے دل میں شکر پیدا کرتی ہے، اور شکر وہ طاقت ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ جب کسی گھر میں میاں بیوی مل کر سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو ان کے درمیان محبت بڑھنے لگتی ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سورت پڑھتی ہے تو ان کے نصیب میں نور لکھا جانے لگتا ہے۔ جب کوئی بیمار اس سورت کو سنتا ہے تو اس کے دل میں شفا کی امید جاگتی ہے۔ جب کوئی پریشان اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ رب کی رحمت کی سانسیں ہیں۔ اور جب شعبان جیسے مبارک مہینے میں یہ سورت کسی گھر میں روزانہ پڑھی جائے تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس گھر میں اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ وہاں دعا صرف مانگی نہیں جاتی، وہاں دعا قبول ہونے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ وہاں قسمت صرف بدلی نہیں جاتی، وہاں قسمت سنواری جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سورہ رحمان کو دل کے ساتھ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، امید کے ساتھ پڑھو، کیونکہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے، یہ ایک روحانی صدا ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان اپنے دل کی حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کو بار بار دہرا کر انسان اور جن دونوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم جس نعمت میں سانس لے رہے ہو، جس روشنی میں آنکھ کھولتے ہو، جس رزق پر پلتے ہو، جس سکون کی تمہیں تھوڑی سی جھلک بھی ملتی ہے، وہ سب میرے ہی کرم کا نتیجہ ہے۔ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی بندہ سورہ رحمان پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچتا ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا، تو یہی لمحہ دعا کی قبولیت کا نقطہ آغاز بن جاتا ہے، کیونکہ شکر کے بغیر دعا ادھوری ہوتی ہے، اور سورہ رحمان شکر کو دل کی گہرائیوں میں اتار دیتی ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر وہ عاجزی پیدا کرتی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ عاجزی جس میں بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس کچھ بھی میرا نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ تو محترم ناظرین، ماہ شعبان کے بابرکت دنوں میں جب کسی گھر میں بار بار یہ آیت گونجتی ہے تو اس گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ وہاں ناشکری کی جگہ شکر لے لیتا ہے، وہاں مایوسی کی جگہ امید لے لیتی ہے، وہاں بے یقینی کی جگہ یقین لے لیتا ہے۔ اور جب کسی گھر میں یقین آ جائے تو سمجھ لو کہ وہاں دعا خالی نہیں لوٹتی، وہاں سے جو دعا اٹھتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ وہ دعا شکر و یقین کے پروں پر سوار ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مانگنے سے پہلے ماننا سیکھو، مانگنے سے پہلے تسلیم کرنا سیکھو، مانگنے سے پہلے یہ اقرار کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اب اگر میں ایک نعمت اور مانگ رہا ہوں تو یہ میری بے شرمی نہیں بلکہ تیرے کرم پر یقین ہے۔ یہی یقین دعا کو طاقت دیتا ہے۔ یا اللہ میں تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جا رہا، اور جب بندہ صرف اللہ کے در پر آ جائے تو پھر اسے خالی لوٹانا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس دعا کے ساتھ شکر شامل ہو جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے یا کسی مصیبت سے بچاؤ بن جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ سوچو اگر تمہارے گھر میں ایک ماہ تک یہ آیت گونجتی رہے، تمہارے بچے یہ آیت سنیں، تمہاری بیوی یہ آیت سنیں، تمہارے دل کی دیواروں سے یہ آیت ٹکرائے، تو کیا ممکن ہے کہ تمہاری دعا سنی نہ جائے؟ کیا ممکن ہے کہ تمہاری تقدیر نہ بدلے؟ کیا ممکن ہے کہ تمہارے گھر پر اللہ کی رحمت نہ اترے؟ یہی تو وہ راز ہے جو سورہ رحمان کے اندر چھپا ہوا ہے۔
یہ صورت ہمیں مانگنے سے پہلے جھکنا سکھاتی ہے، رونے سے پہلے شکر کرنا سکھاتی ہے، اور دعا سے پہلے یقین پیدا کرتی ہے، اور یقین وہ دولت ہے جس کے بعد انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے نماز عصر کے بعد کم از کم 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد 21 بار سورہ کوثر کی تلاوت کریں، پھر اپنا سر سجدے میں رکھ کر پھر اللہ کے حضور اپنے تمام گناہوں کی، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی اللہ سے توبہ کریں، رو کر، گڑ گڑا کر اور سسکیوں میں عاجز بن کر، منگتے بن کر اپنی غلطیوں اور خطاؤں پر شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ سے جو مانگنا ہے مانگ لے، وہ دینے کو تیار ہے۔ محترم ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن خاص قبولیت کا دن ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد یہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے لیے التجا کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام جائز حاجات، جائز مقصد پورے ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔